Dear student, as we are in process of developing the indicators for poverty monitoring and evaluation for global perspective, for national level, for some specific regions کو ہم compare کر سکتے ہیں کہ due to specific intervention of the government or NGOs, what happened with poverty? And due to this intervention, what happened with income inequality? What happened with employment generation? یا اس اسپیسیفک انٹروینشن سے ویلفیئر میں گین ہوا یا ویلفیئر میں لاس ہوا. اینڈ ڈیو ٹو دیٹ اسپیسیفک انٹروینشن وٹ ہیپنڈ ود دیئر لیول آف ہیپینس، اس سب کو ہم ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. اور کوئی بھی پاورٹی پروجیکٹ جب لانچ کیا جاتا ہے، کوئی ایجوکیشن گین کی بات ہوتی ہے، ہیلتھ اسٹیٹس کو بہتر کرنے کی بات ہوتی ہے، جب تک اس کو مانیٹر اینڈ ایویلویٹ نہ کیا جائے اس سے ہم انڈیکیٹ نہیں کر سکتے وٹ ہیپنڈ ود پور، کہ پاورٹی لیول ڈیو ٹو دیٹ ویری اسپیسیفک انٹروینشن ڈیکریز ہوا ہے یا ود دی پیسج آف ٹائم انکریز ہوا ہے. اس کے لیے وی ہیو اے اسپیسیفک کیس اسٹڈی آف مائکرو فائنینس ان کیس آف بنگلہ دیش. بنگلہ دیش کی ایک سکسیس اسٹوری ہے اور پوری دنیا اس کو ایک رول ماڈل کے طور پہ لے کے اپنے اپنے کنٹریز میں ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے اپلائی کر رہی ہے فار پاورٹی ایلیویشن. بنگلہ دیش ایک ایسا کنٹری ہے جس میں مور دین 30% پیپل آر لیونگ بلو دا پاورٹی لائن before the launch of microfinance. Number 1. Number 2, ان کی جو پاورٹی لیول ہے وہ ود دی پیسج آف ٹائم انکریز ہوتا جا رہا تھا، اور اس کے انکریز ہونے کے بیہائنڈ جو میجر فیکٹر تھے اس میں جو فرسٹ ون تھا دیٹ واز دا ویک گورننس ان بنگلہ دیش. نمبر 2, دیر آر نیچرل ڈیزاسٹر. نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے ان میں ہر سال لوگوں کی ویلفیئر انکریز ہونے کی بجائے ڈیکریز ہونا شروع ہو رہی تھی. اینڈ نمبر 3, دیر واز اے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ان دا کنٹری، جس سے لوگوں کی انکم جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو رہی اور لوگوں کی ولنریبلٹی لیول پہلے سے انکریز ہونا شروع ہو گیا. اب آفٹر 2000 جب مائکرو فائنینس کے آؤٹ کم آنا شروع ہوا، اس کی وجہ سے UNDP نے بنگلہ دیش کو اناؤنس کیا ایز اے بیسٹ امپروور ان ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، بیسٹ امپروور ان دا ڈیولپمنٹ آف ایجوکیشن، بیسٹ امپروور ان جینڈر اکویلٹی اینڈ بیسٹ امپروور ان ہیلتھ آؤٹ کم. ان ساری چیزوں میں بنگلہ دیش نے بیسٹ پرفارم کیا. اینڈ دا ہول کریڈٹ گوز ٹو مائکرو فائنینس انسٹیٹیوشن ان بنگلہ دیش، اسپیسیفکلی انڈر دا سپرویژن آف پروفیسر ڈاکٹر محمد یونس. ڈاکٹر محمد یونس واز اے پروفیسر آف اکنامکس ان چٹاگانگ یونیورسٹی آف بنگلہ دیش، اور اس نے اپنی پاکٹ منی سے مائکرو فائنینس پروجیکٹ لانچ کیا. اور وہ پروجیکٹ لانچ کرتے کرتے دنیا کا ایک بہت بیسٹ ماڈل بن گیا کہ اس نے گرامین بینک کے تھرو لوگوں کو لون اسمال اماؤنٹ میں پے کرتا تھا. صرف لون نہیں پے کرتا تھا، لون کے ساتھ لوگوں کو ایک بزنس پلان بھی شیئر کرتا تھا. صرف بزنس پلان تک کام ختم نہیں ہوتا، بزنس پلان کے ساتھ ان کو کنسلٹنسی دیتا تھا کہ ود دی پیسج آف ٹائم ڈیورنگ بزنس کوئی بھی ایشو آتا ہے تو اس کے لیے ان کو سپورٹ مل جاتی تھی. کس طرح ایڈورٹیزمنٹ کرنی ہے، بزنس پلیس کیسی ہونی چاہیے، آپ نے اگر اسکل کو ڈیولپ کرنا ہے تو اس کے لیے وہ اس کو گرامین بینک سپورٹ دیتا تھا. اور اس پہ ڈاکٹر محمد یونس نے ایک بک لکھی تھی کہ وی کین زیرو دا پاورٹی. ہم ایزیلی کر سکتے ہیں کس طرح، اس کے لیے کہا تھا کہ تھرو مائکرو فائنینسنگ. مائکرو فائنینسنگ کیا کرتی ہے، اس کے لیے ڈاکٹر محمد یونس نے ایک چھوٹا سا ماڈل دیا تھا کہ اس نے جتنے اسٹریٹ بیگر تھے ان کو اکٹھے کیا اور اسٹریٹ بیگر کو ٹریننگ دی گئی کہ تم نے مارکیٹنگ کرنی ہے، کیونکہ وہ پہلے صرف بیگنگ کرتے تھے، کوئی چیز سیل نہیں کرتے اور لوگوں سے انکم لے لیتے تھے، پیسے لے لیتے تھے. ڈاکٹر محمد یونس نے ان کو ٹرین کیا اور بتایا کہ نہیں، آپ لوگوں نے مارکیٹنگ کرنی ہے اور چھوٹی چھوٹی پروڈکٹ سیل کرنی ہے. اور چھوٹی چھوٹی پروڈکٹ میں کوئی موبائل کا چارجر سیل کر رہا ہے، کوئی موبائل کا کور سیل کر رہا ہے، کوئی ہوم سروسز ان کو پرووائڈ کر رہا ہے، کوئی انفارمیشن لے کے دے رہا ہے، کوئی ان کے چھوٹے چھوٹے گھر کے کام کر رہا ہے. چھوٹی چھوٹی مارکیٹ میں انٹرونشن سے اس نے جتنے اسٹریٹ بیگر تھے ان کی انکم کو ہائی کر دیا، جس سے ان کی لائف میں اسٹیبلٹی آئی. نمبر 1. نمبر 2, اس نے ان کو اسکل دے دی. نمبر 3, اس نے ان کو سیونگ کی ہیبٹ ڈیولپ کر دی، کیونکہ اس نے اس اماؤنٹ کو ری پے بھی کرنا ہوتا ہے جتنا انہوں نے اس میں انویسٹ کیا ہوا ہے. اس طرح جو اس کا سکسیس سٹوری ہے، اس کے بیہائنڈ
اور بھی ڈفرینٹ چینلز ہیں جن کے تھرو اس نے مارکیٹ میں انٹرونشن کی، اور اس انٹرونشن سے جو گرامین بینک مائکرو فائنانس کے تھرو انٹرونشن کرتی ہے اسے نمبر 1 ویمن امپاورمنٹ ہو رہی ہے کہ ویمن کی امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے، نمبر 2 لوگوں کی انکم انکریز ہو رہی ہے جس سے ان کا نیوٹریشن لیول کمپلیٹ ہو رہا ہے، اس سے چائلڈ ہیلتھ بہت بہتر ہو رہی ہے، نمبر 4 اس سے ایجوکیشنل لیول بہت ہائی ہو رہا ہے جس سے لوگوں کی اویئرنیس بڑھے گی، اور جس وقت یہ 4-5 پرسپیکٹو سے ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی تھرو مائکرو فائنانس، تو یہ ان لانگ ٹائم میں ان کی جی ڈی پی کو سٹیبل کر دیں گے اور اس کی انسٹیبلٹی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر ہم مائکرو فائنانس کے ماڈل کو دیکھیں تو اس گراف میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر اس کا مائکرو کریڈٹ کا پروسیس جو ہے وہ کس طرح چلتا ہے۔ جو گرامین بینک ہے یہ 3 پرسپیکٹو سے انٹرونشن کرتا ہے۔ نمبر 1 از ان کنزمپشن کہ وہ فوڈ، کلاتھ، میڈیسن، لون پیمنٹ وغیرہ میں کرتا ہے۔ نمبر 2 فرم ایکٹیویٹیز انویسٹمنٹ کہ وہ چھوٹے چھوٹے بزنس پلان لانچ کر کے دیتا ہے۔ اینڈ نمبر 3 فورس اینڈ والنٹیئر سیونگ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے ری پے بھی کرنا ہے تو سیونگ کے کلچر کو ڈیولپ کرو۔ جب کنزمپشن انکریز ہوتی ہے تو کنزمپشن سے اوور آل مارکیٹ میں ڈیمانڈ ایکسپینڈ کرتی ہے، اور جس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ انکریز ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ پروڈکشن پہ آٹومیٹیکلی پڑے گا ایک پرسپیکٹو سے۔ نمبر 2 پہ جس وقت لوگوں کو فوڈ پہلے سے زیادہ ملے گا، لائک بیسک نیڈ فوڈ، کلاتھ اینڈ شیلٹر جس وقت ملے گا آٹومیٹیکلی ان کی پاورٹی ایلیویشن ہوگی۔ نمبر 3 جس طرح ابھی بات کر رہا ہوں، یس تھرو کنزمپشن دیر از انکریز ان امپلائمنٹ، دیر از انکریز ان انکم اینڈ دیر از انکریز ان اکنامک گروتھ، اور اسی طرح جب پاورٹی ریڈکشن ہوگی دیر از انکریز ان سوشل اینڈ ہیومن کیپٹل ایکسپینشن ہوگی، اور ہیومن کیپٹل ایکسپینشن جس وقت ہوگی یہ سارے انڈیکیٹر لیڈ ٹورڈ دا سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ، اور سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ فردر لیڈز ٹورڈ گروتھ ان جی ڈی پی، اور ناٹ اونلی گروتھ ان جی ڈی پی بٹ اسٹیبلٹی ان دا گروتھ فیکٹرز۔ اب جس وقت ہم ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کو کمپیئر کرتے ہیں تو ڈیولپڈ کنٹری میں جی ڈی پی جو ہے بہت سٹیبل ہوتی ہے کیونکہ اس کے بیہائنڈ سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ جن کنٹری میں سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی ان کی جی ڈی پی کبھی بھی سٹیبل نہیں ہو سکتی، بلکہ اس میں وولیٹیلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں بنگلہ دیش کے کیس میں سارا کریڈٹ مائکرو فائنانس کو جاتا ہے، گرامین بینک کو جاتا ہے، اینڈ ڈاکٹر محمد یونس کو جاتا ہے جنہوں نے ایک سکسیس سٹوری بنگلہ دیش میں اپلائی کی، اور آج بنگلہ دیش میں ان کا جو اوور آل سوشو اکنامک کلچر ہے وہ انٹائرلی چینج ہو چکا ہے جو کہ اس کو اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے۔